ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ ہے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، اس پر اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ میرے عزیز دوستوں، آج اگر اس دنیا کے اندر فرض کیجیے کہ کوئی شخص سفر میں ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس کے دونوں طرف جنگل ہے، اور ایک شخص کو اس راستے سے گزرنا ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیری رات ہے، اور اس راستے میں پتھر گرا ہوا ہے، وہ راستہ بھی صحیح نہیں ہے، اوپر کھبر والا راستہ ہے، کہیں گڈھا ہے تو کہیں صحیح ہے، اور پھر جو جنگل کے بیچ سے راستہ جا رہا ہے، تو جنگل میں بھی بہت سارے موذی چیز ہے، موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور ایک شخص کو اس راستے سے گزرنا ہے، وہ گزر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ پیروں میں ٹھوکر کھا کھا کر وہ سفر کر رہا ہے، وہ اذیت سہ سہ کر ٹھوکر کھا کھا کر وہ سفر کر رہا ہے، وہ بہت سارے مشکلوں سے سامنا کرتے ہوئے وہ سفر کر رہا ہے، لیکن اس کی بیوقوفی تو دیکھیے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ اس لائٹ کو جلا کر اگر وہ چلتا تو وہ سفر کی ٹھوکر سے بچ سکتا تھا، وہ پتھروں کی ٹھوکر سے بچ سکتا تھا، وہ جانور کی اذیت سے بچ سکتا تھا، بچھو کے ڈسنے سے وہ بچ سکتا تھا، لیکن اس کی بیوقوفی کہ اس نے وہ ٹارچ جلا کر نہیں جا رہا، اس کے ہاتھ میں لائٹ تو ہے، لیکن اس نے اس لائٹ کو صرف ہاتھ میں رکھ لیا اور وہ بند کرتے ہوئے اسی راستے میں رات کی تاریکی میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کے پیر میں بار بار پتھر کی ٹھوکر لگ رہی ہے، اور وہ ٹھوکر کھا کر وہ سفر کر رہا ہے۔ اس کی بیوقوفی پر کسی کو انکار نہیں کہ وہ شخص بیوقوف ہے، لیکن بہت آسان ہے کہہ دینا کہ وہ شخص پاگل ہے، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ وہ مجنون ہے، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ وہ دیوانہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے زندگی میں دیکھیں، جھانکیں، تو اس سے بھی بڑا بیوقوف ہم ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اصول، کچھ ضوابط بھی اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں قرآن تھما دیا اور کہا کہ بندہ، جب بھی تم اپنی لائف میں، جب بھی تم اپنی زندگی میں کہیں بھی تم مشکل میں پڑ جاؤ، کوئی مصیبتیں آ جائے، تو تم اس قرآن کے مطابق، اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا، تمہاری زندگی کا پریشانیوں کا حل نکل ایسے ہی آئے گا۔ تم اپنے زندگی میں، تمہیں اپنے زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم زندگی گزر تو رہے ہیں، ہم جا تو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن تو ہے، لیکن ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، جیسے کہ وہ شخص بیوقوف ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ میں لائٹ لیے ہوئے تو ہے، لیکن وہ اندھیری رات میں، وہ تاریکی میں وہ ٹھوکر کھا کھا کر سفر کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ ٹارچ جلا کر وہ اپنی ٹھوکروں سے بچ سکتا تھا۔ ویسے ہی ہم اگر چاہتے تو قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے ہم بھی اپنی زندگی کی مصیبتوں سے بچ سکتے تھے، ہم بھی اپنی زندگی کی مشکلوں سے بچ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم کو ہم آج گھروں میں رکھ دیا، قرآن کریم کو آج ہم مسجدوں میں رکھ دیا، قرآن کریم کو ہم آج صرف ٹاپو کا زینت بنا کے رکھ دیا، اور ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں چین نہیں ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اور ہم اپنے رب سے شکایت کرتے ہیں، اللہ میری زندگی میں بہت ساری مصیبت ہے، اللہ ہماری زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
चैन सुकून कहां से मिलेगी तुमको, जबकि तुम कुरान को भुला चुके हो, उसके अहकाम को भुला चुके हो, शरीयत को भूल चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को तुम्हारे लिए रोशनी बनाकर भेजा, कुरान करीम को हमारे लिए हिदायत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह ने इस कुरान को हमारे लिए नूर बनाकर भेजा, अल्लाह ने इस कुरान को हमारे लिए हिदायत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरी जगह इरशाद है, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वा। बेशक ये कुरान सीधा और सच्चा रास्ता दिखाता है। लेकिन अफसोस, हमारे हाथ में कुरान है, हमारे हाथ में लाइट तो है, पर हम जला के नहीं चल रहे हैं। हम कुरान को पढ़कर, हम कुरान की तिलावत करते हुए हम उसको समझते नहीं है। हम आज उसके कुरान के अहकाम को भुला चुके हैं, जिसका फल हमें आज भुगतना पड़ता है कि आज हम मुसीबत में हैं, आज हम मुश्किलों में हैं, आज हम बेचैन हैं। क्यों? अगर हम भी जिंदगी में कुरान को अपनाया होता, अगर हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया होता कुरान के मुताबिक, हमारी आज चैन और सुकून और हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है कि मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जो कुरान से दूरी इख्तियार करते हैं, आज जो हम कुरान से दूर हैं, क्यों? आज हमारे अंदर अहकाम शरिया नहीं है, क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यह कुरान किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है। इस कुरान से हिदायत कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं पा सकता। इस कुरान से वही शख्स नसीहत हासिल करता है। यह कुरान उसी को हिदायत, इस कुरान से उसी शख्स को हिदायत मिलती है जिसके अंदर दिल है। जो कौम जिंदा है, जिसका दिल मुर्दा नहीं है, वो शख्स इस कुरान से नसीहत हासिल करता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्ना हाज़ल कुरान इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब, कि इस कुरान से वो शख्स नसीहत हासिल करता है जिसके अंदर दिल है, जिसका दिल अभी जिंदा है, जो कुरान को अच्छे से सुनता है, जो कुरान को समझने की कोशिश करता है, वही लोग इस कुरान से नसीहत हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस आयत के कहने का मतलब है, अगर हमारे अंदर, इसका क्या मतलब? आज हम अहकाम शरिया से दूर हैं, आज हम कुरान से दूर हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा दिल आज मुर्दा हो चुका है, हमारी कौम मर चुकी है, हमारे अंदर आज कुरान की लजीज, कुरान की लज्जत नहीं है, कुरान की वो शीरी आज हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हम मर चुके हैं, हमारी कौम मर चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर नसीहत हासिल करनी है, अगर चैन और सुकून चाहिए, तो हमारे दिल को जिंदा करना है, हमें उठ खड़ा होना है, हमें कुरान के खातिर जी मरना है, हमें कुरान के खातिर मर मिट जाना है। तभी जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा, तभी जाके हम कुरान से नसीहत हासिल कर सकते हैं, तभी जाके हमारी जिंदगी में रोशनी आ सकती, तभी हमारी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया है कि ये कुरान नूर है, हिदायत है, लेकिन किन लोगों के लिए, किन के लिए? जिन लोगों ने इस कुरान को पढ़ा, इसकी तिलावत की, इसको समझा, उन लोगों के लिए नसीहत है। और जिन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने तिलावत नहीं की, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए नसीहत हासिल नहीं कर सकते वो। आज हमारे कानों को कुरान की तिलावत नहीं भागा, आज हम कुरान से हम दूर हैं। हम कुरान से दूर क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिल काला हो चुका है, हम कुरान से दूर भाग रहे हैं। क्यों? हम इस दुनिया की लहव-ओ-लाइब में, हम इस दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को इतना मशगूल कर लिया, हम इतने गुनाह में मुलव्विस हो गए कि हमारे दिलों में जंग लग चुका है। हमें कुरान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, हमें कुरान की तिलावत अच्छा नहीं लगता, हमें कुरान से आज नफरत है। क्यों? हमारे कानों को तिलावत नहीं भाता, हमारे कानों को आज महबूब है म्यूजिक की साउंड, हमारे कानों को आज महबूब है गाना की साउंड, हमारे कानों को आज प्यारा है डीजे के साउंड। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक दिन खड़ा होना है और फिर तुम्हें एक एक करके तुम्हारे किए का एक एक करके हिसाब देना है। ये कुरान खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह ये कुरान, इसने मुझे घर में जिन्नत के लिए रख दिया था, या अल्लाह इस शख्स ने मुझे सिर्फ मस्जिद में ही रख दिया था, या अल्लाह इस शख्स ने मुझे सिर्फ
رمضان کے لیے مقید کر لیا تھا، یا اللہ فلاں اس شخص نے مجھے صرف قرآن کھانے کے لیے مقید کر لیا تھا، یا اللہ کوئی شخص تو ایسا بھی ہے جو صرف پڑھتے جاتا لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم زندگی میں ہمیں بہتر چاہیے، ہمیں بیسٹ چاہیے، ہمیں بہتر کی تلاش ہے، ہم بیسٹ کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن قرآن چیخ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے، تم میں سے وہ شخص کامیاب ہے، تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جس نے قرآن کو سیکھا سکھایا، جس نے قرآن کو سیکھا سکھایا، جس نے قرآن کو پڑھا پڑھایا، جس نے قرآن کو جانا جنایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے تو ہم امتوں میں سب سے بہتر میں شمار ہوتے۔ آج ہمیں بہتر تو چاہیے لیکن قرآن سے دوری اختیار کر کے، آج ہمیں بیسٹ تو چاہیے لیکن احکام شریعہ سے دوری اختیار کر کے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ تم جو قرآن تمہیں بہتر بناتا ہے اسی کو تم سائڈ میں رکھ کے تم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم بہتر بننا چاہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے میرے عزیز دوستو۔ تو وہ دن دور نہیں جس دن قرآن کریم تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہو۔ کیوں؟ فإنه يأتي يوم القيامة، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفا بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن گواہی دے گا کہ اللہ فلاں شخص نے مجھے پڑھا تھا، فلاں شخص نے مجھے سمجھا تھا، فلاں شخص نے مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ تو آج اس شخص کو بخش دے۔ قرآن تمہارے لیے شفا بن کر کھڑا ہو جائے گا، قرآن تمہارے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اتنی عظیم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی آج تاریکیوں سے گزر رہی ہے، ہماری زندگی آج بے چینی سے گزر رہی ہے، آج ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، آج ہم بے چین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے وہ آدمی نے راستے میں چلتے ہوئے اپنے لائٹ کو، اپنے ٹارچ کو بند کر کے رکھا تھا، ویسے آج ہم نے قرآن ہمارے ہاتھ میں تو ہے لیکن ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان